الرحمن میں طاہر ڈینٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ پاکستان اس وقت بڑے شدید فزیکل اور مانیٹری بحران سے گزر رہا ہے۔ ظاہر ہے پیسے بھی چاہیے، روپے بھی اور ڈالر بھی چاہیے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بائی انویسٹمنٹ بھی آئے اور اکانومی بھی کک سٹارٹ ہو سکے، جس کے لیے سوچنے والوں نے جو کہ پلان کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ایگریکلچر اور مائننگ یہ دو ایسے شعبے ہیں جس میں کوئک پیسے بھی آ سکتے ہیں اور ان کی ییلڈ سے ہم کو ایکسپورٹس بھی آگے بڑھ سکتی ہیں اور پیسے بھی مل سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مائننگ پہ تو ابھی کام ہوگا، لانگ ٹرم ہے، بٹ ایگریکلچر پہ ہم روز کچھ نہ کچھ نئی چیز سنتے ہیں، کارپوریٹ فارمنگ اور پریسیشن فارمنگ اور ڈفرینٹ ایسی چیزیں۔ اب ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ از ایٹ دا سینٹرل اسٹیج، جو بزنس سلوشن ہے دے آر ایٹ دا سینٹرل اسٹیج۔ صرف پروڈکشن نہیں ہے، پہلے تو ہم صرف پروڈکشن سمجھتے تھے، اس کو تھوڑا سا اور زیرو ان اس پہ کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آج پھر ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو پریسیشن ایگریکلچر ہے یہ کس طرح الٹیمیٹلی ڈو ٹیل ہوگی کارپوریٹ فارمنگ؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ پریسیشن ایگریکلچر ہے کیا۔ پریسیشن ایگریکلچر جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن آف ایگریکلچر ہے، کہ جیسے کسی زمانے میں گرین ریولوشن آئی تھی اور آلدو کہ اس کے نیگیٹو سائڈ زمینیں تباہ ہوئی، ماحولیات پہ تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بر صغیر کو قحط سے بچایا۔ اسی طرح سے اس وقت اب ڈیجیٹل ایگریکلچر کا دور ہے اور یہ میکنائزڈ ایگریکلچر سے آگے اب نکلتے ہیں ہم۔ ابھی تک جو زراعت میں آپ کے فیصلے ہوتے تھے وہ یہی تھا کہ آپ نے سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا، اس کے ٹرینڈ انالیسس کر لیے، اس کی بیس پہ آپ نے پریڈکٹ کر لیا یا کچھ فورکاسٹ کر لیا کہ یہ جو فصل ہے وہ کتنی رہے گی، اس کی ییلڈ کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کے پاس انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، آپ کے پاس ایگریکلچر کلاؤڈ ہے، آپ کے پاس ملٹی اسپیکٹرل جو رڈارز ہیں جو کہ زمین کی تہہ تک جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ زمین کی فرٹیلیٹی لیول کیا ہے، اس میں کون سی کھاد کی کمی بیشی ہے، اس میں موائسچر لیول کیا ہے، اس کو پانی دینے کا وقت کب ہوگا، اس کا pH لیول کیا ہے۔ وہ ڈرونز ہیں جو کہ جب اڑتے ہیں آپ کی فصل پہ تو اس کو کہتے ہیں ویریبل ریٹ آف ویریبل ریٹ ٹیکنالوجی VRT، جو کہ فصل کی جو اس کے رنگوں کے پتوں کے رنگوں کے ساتھ میچ کر کے یہ دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں پہ بیماری یا کیڑے کا اٹیک ہے، کہاں پہ آپ کو اگر پیسٹیسائڈ یا ہربیسائڈ استعمال کی جا رہی ہے تو زیادہ چھڑکنی ہے، کہاں پہ کم چھڑکنی ہے، جس کے ذریعے یہ مانیٹر کر کے جو اریگیشن ہے اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اب یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ ڈرائیور لیس ٹریکٹر کو اگر ایک سیدھی لائن پہ چلنے کے لیے کہہ دیں تو وہ انہی سینسرز کے استعمال سے وہ اپنی لائن سے دائیں بائیں ڈیویٹ نہیں کرے گا۔ اگر اس کو ہونا بھی پڑتا تو فوراً واپس اپنی وہ جو بھی اس کو ٹریکشن رستہ دیا گیا ہے وہ اسی پہ چل رہا ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پریسیشن ایگریکلچر، اور پھر اس میں جو ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اس میں انکارپوریٹ ہو رہی ہے، جو کہ آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت فصل کی جو ہے وہ کنڈیشن کیا ہے، لائف سٹاک کی کنڈیشن کیا ہے۔ اور جب ڈیسیژن میکنگ اتنی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو بڑی پریسائز قسم کی وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اور پریسائز قسم کی انفارمیشن ہے۔ تو یہ پریسیشن ایگریکلچر بنیادی طور پہ جو آپ کی کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فصلوں پہ زراعت کے شعبے پہ جو پریشر پڑا ہے اس کو کوپ کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔ یہ کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ کیسے ڈو ٹیل ہوگی؟ یہ صرف کارپوریٹ فارمنگ کے لیے نہیں، یہ اس کو اسمال فارمر بھی استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کارپوریٹ فارمنگ میں سروس لے کے کسی سے کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ اکانومی آف اسکیل ہے۔ جب اکانومی آف اسکیل آئے گا، جیسے کہ SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ تھرپارکر اور چولستان کی زمینوں کو آباد کرنے جا رہی ہے، تو اگر وہ وہاں پہ بڑے جو زمین کے ٹکڑے ہیں
100 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ अगर उसको उन्हें आबाद करना है तो ज़ाहिर है कि उनको ये देखना है कि पानी जो है इरिगेशन टेक्नोलॉजी वो बड़ी परफेक्ट किस्म की हो। सहरा में पानी लेके जाना और सैराब करना ये टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो पाएगा। कि वो टेक्नोलॉजी जैसे मिडल ईस्ट वालों ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने सहराओं को नखलिस्तान में तब्दील किया। वो ये देखेगा कि अच्छा फर्टिलिटी लेवल क्या है, मॉइस्चर लेवल क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट मिला के ज़मीन को फर्टाइल किया जा सकता है, और बाकी सारा जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वो कारपोरेट फार्मिंग में तो है, लेकिन ये आपको जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते ये कि वो क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाएं। और अगर वो अपने क्लस्टर्स बना लेते हैं लाइक माइंडेड फार्मर्स के, तो जाहिर है कि फिर उन क्लस्टर्स के ज़रिए जो फार्मिंग वो कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर अगर वहाँ पे हैं जो कि ड्रोन्स, जैसे कि किसी ज़माने में ट्रैक्टर जो है वो किराए पे मिलते थे, इसी तरीके से वो सर्विस प्रोवाइडर ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे रेंट आउट कर रहे होंगे स्मॉल फार्मर्स को। इसके लिए एजुकेशन बेस है। फार्मर पहले ट्रैक्टर तो लेके करता था, या जो सर्विस प्रोवाइडर है वही देगा। इसके लिए डिजिटल लिटरेसी जो है, और वो मेरा ख्याल है कि वो जो बेसिक डिजिटल लिटरेसी है, अगर SDPI ने जो रिसर्च की वो हमें बताती है कि तकरीबन 90% फार्मर जो हैं पंजाब की अगर हम बात करें तो उनके पास स्मार्ट इंटरनेट तक एक्सेस है। और उन 90% फार्मर में से जो बड़े किसान हैं उन सब के पास स्मार्टफोन है। दरमियाने दर्जे के किसान हैं उन सब के पास स्मार्टफोन है। और जो बहुत छोटे का मतलब कर रहा हूँ, उनके पास भी आपके बेसिक फ़ोन जो है वो मौजूद हैं। तो हम इसमें ये रिकमेंड कर रहे हैं रीअप्रोप्रिएशन ऑफ सब्सिडीज़, एग्जिस्टिंग सब्सिडीज़। कि इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक आपको बताता है कि तकरीबन पंजाब और सिंध में सिर्फ गंदम पे कोई $3 अरब की सालाना सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो जो ज़राअत पे जो इस वक्त सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उनको रीअप्रोप्रिएट किया जाए टूवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े। अब कम हो। वो कम हो, यस, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, वो ज़्यादा फिजिबल हो। अब अगर मुझे सब्सिडी इसलिए चाहिए कि मुझे खाद सस्ती मिले, खाद अगर नहीं भी सस्ती, लेकिन अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि जो खाद मैं तभी डालूं जब ज़रूरी है और वही डालूं जो चाहिए, तो जाहिर है कि मेरी खाद की ये जो $3 बिलियन की सब्सिडी है, ये एंड यूजर यानी रोटी खाने वाला उस तक पहुंचती थी कि नहीं थी? इसमें कुछ उसका बड़ा माइनर हिस्सा वहाँ तक पहुँचता था, ज़्यादा जो है वो आपके मिडल मैन का। जो इनपुट प्रोवाइडर है उनके पास चली जाती थी, जिन्होंने कि इनपुट देना है। किसान बेचारा तो उधार पे खाद ले रहा है, उधार पे वो पेस्टिसाइड ले रहा है, उधार पे बीज ले रहा है। तो वो जो असल सब्सिडी है वो तो वहाँ चली जाती है। और किसान जो है उसको उसका एक अशर शीर जो है वो मिलता है। इसका बिजनेस मॉडल भी बनाना पड़ेगा। देखिए इसके 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो है जो कि आपकी, जैसे मैंने कहा कि बड़े फार्म्स हैं, तो अगर वो बड़े फार्म्स हैं जैसे SIFC के अंडर आएंगे, या जैसे कॉर्पोरेट फार्म 1000 एकड़ वाला, तो 500 एकड़ 200 एकड़, तो वहाँ पे जाहिर है कि ये बड़ी बहुत ज़्यादा फिजिबल है। दूसरा है इसका जो जिसको हम क्लस्टर कहते हैं, कि फार्मर्स अपने क्लस्टर बना लेते हैं। और वो क्लस्टर्स जो हैं वो यानी कोलैबोरेटिव एग्रीकल्चर भी आप उसको कह सकते हैं, कि वो मिल के उन्होंने लैंड कंसोलिडेशन, लैंड डाटा कंप्यूटर, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन है, उसकी मदद से आप लैंड कंसोलिडेशन करें। अगर लैंड कंसोलिडेशन में टाइम लग रहा है तो तब भी आप अपने क्लस्टर्स बना लें, उन क्लस्टर्स में आप ये कर सकते हैं। और तीसरा जो है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल होगा, कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने वहाँ पे ऑफिसेज जो स्टोर्स हैं वो खोल दे, और उन स्टोर्स के ज़रिए फिर वो जो टेक्नोलॉजी छोटे मिले किसानों को भी और बड़े किसानों को भी टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी की पूरी सर्विसेज भी, ताकि वो देखे लिटरेसी की जरूरत नहीं। एक जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे गुज़िश्ता चंद सालों से काम होता चला आ रहा था, और सूबों में भी लीगल साइड भी उसकी और सारा, तो वो शेल्फ हो गया। मेरा ख्याल है कि उसका नाम चेंज हो गया है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं जो कि PDM हुकूमत में चल रही थी। आपका फिलहाल मुझे नहीं पता कि इस वक्त मिनिस्ट्री किन लाइनों पे या किस मॉडल पे काम कर रही है। वो जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसका बहुत सा जो था हिस्सा, वो यील्ड एनहांसमेंट एक शहबाज शरीफ साहब ने ग्रुप बनाया था, तो वो पैदावार बढ़ाने के लिए
کچھ انیشیٹو تھے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو کینال کمانڈ ایریا ہے پنجاب کا اور سندھ کا بھی، جس کے اوپر پانی کی ہے، مین تو وہ باسکٹ ہے نا آپ کی فوڈ کی، کاٹن کی بھی کسی حد تک، بٹ فوڈ کی باسکٹ تو گندم کی اور چاول کی، ان دو یہی آپ کا اسٹیپل گرین ہے دونوں، وہ ہے. تو یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے، یہ اس کو ادھر تو جا کے کارپوریٹ فارمنگ نہیں کرے ہو رہی نہیں ہے، تو اس کی ٹرانسفارمیشن کا پلان تو چلتے رہنا چاہیے. دیکھیے جیسا کہ کہا کہ جو پریسیژن ایگریکلچر ہے یہ اب میکنائزڈ ایگریکلچر سے آگے کا ایک سٹیپ ہے، اور جو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جائے گی اس کی اڈاپشن بڑھتی چلی جائے گی، چونکہ ٹیکنالوجی جتنی ایوالو ہوتی ہے اتنی سستی ہوتی چلی جاتی ہے. تو ون از ہوپنگ کہ وہ میکنائز ایگریکلچر وہ تو چل ہی رہی تھی اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد اب یہ ڈیجیٹل ایگریکلچر کی طرف لوگ جو ہیں. لیکن ٹرانسفارمیشن میں تو جو کینال سسٹم ہیں، کھالیں ہیں، ان کی ریپیئر، وہ سارا، پھر لیگل سسٹم جو ہے، پھر پروونسز کے تو جیسے سبسڈی آپ کو دیکھیں نا وہاں پہ جو ریٹ ہے وہ، اور تو وہ سارا پھر اسمگل ہو کے سندھ سے یہاں آ جاتی تھی، وہ ہم دیکھتے رہے ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ مہنگا ہو کے پھر اس میں لیگل سسٹم سارا، پھر فائنینشیل سارا، وہ تو اتنا بڑا ایریا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ایگریکلچر ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ 5-10 سال میں اس کے لیول پہ یہ بہت سارا یا میکنائز آ بھی جائے. تو ٹرانسفارمیشن کے لیے تو بیسک ایکسٹینشن ختم ہو گئی ہے جیسے، تو وہ تو کہیں چل رہا ہوگا. آپ کو میں دوبارہ دہراتا ہوں نا کہ جو یوز آف ٹیکنالوجی ہے، ایکسٹینشن سروس کیا تھی کہ آپ کو ایک محکمہ زراعت کا ایک آفیشیل جو ہے وہ آ کے بتاتا تھا، یا وہ انہوں نے لکھے ہوتے تھے سڑکوں پہ کہ آپ زمین کی بوائی وہ جو ہے تیاری وہ اس ڈیٹ تک مکمل کر لیں، بیج جس ڈیٹ تک لگا لیں. اب وہ ساری چیزیں پورے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں، آپ اسمارٹ فون پہ ہے، وہ آپ کو ہر چیز وہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں. اب آپ کے پاس ڈیجیٹل سروسز ایسی آ گئی ہیں کہ آپ اپنا وائس نوٹ بھیجتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ اپنے لوکیشن بھیجتے ہیں اور اس لوکیشن کے حساب سے آپ کو اگلے 7 دن کا جو بھی موسم کا صورتحال ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. پلس آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا جی اب کھاد ڈالیے گا، اس ہفتے آپ پانی نہ دیں. تو یہ ساری ایکسٹینشن سروس جو ہے یہ اب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اور یہی ڈیجیٹلائزیشن یا یوز آف ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہمیں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی اس کا سوشل سیٹ اپ، آخری کویشچن ہے مجھے پوچھتے ہیں، اس کا جو سوشل ایک جو امپیکٹ ہو سکتا ہے جو ہم نے ہمسایہ ملک، اس کا سوشل امپیکٹ یہی ہے کہ ہمسایہ ملک میں دیکھا، لیبر والا آپ کی جو لیبر فورس ہے، جو فارم سرپلس ہو جائے گی، فارم فورس ہے، نہیں سرپلس، اس کو اپ گریڈ ہونا پڑے گا، لیکن تھوڑی بھی ہو جائے گی، وہ اپ گریڈ ہونا پڑے گا. اور جب اپ گریڈ ہوگی تو آپ کے پاس جو آف فارم جو شہروں میں جا کے لوگ کام کر رہے تھے، اگر وہی یہ ساری سروسز جو ہیں یہ دیہاتوں میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں ڈیجیٹل، تو آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سے پڑھے لکھے بچے یا جو میٹرک ایف اے کر کے اگر یونیورسٹی میں نہیں جا رہے تھے اور وہ کھیت پہ بھی کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ وہ بچے ہیں جو کہ ریٹین ہو رہے ہوں گے ایگریکلچر کے لیے. تو اللہ کرے. مجھے وہ رہ کے آتا ہے کہ وہ 9% اور 64% لیبر ابزارب جو پنجاب میں تھا، پروڈکٹیو تب ہوتی ہے کارپوریٹ فارمنگ، وہاں پہ بھی سائلوز تھے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی وہاں تو آ گیا تھا، کیونکہ تو دیکھیں اللہ خیر کرے گا. تو ظاہر ہے آپ نے سنا یہ وے فارورڈ ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا ہے ایک ایگریکلچر میں، جو ہم نے تو اپنی لائف ٹائم میں نہیں دیکھا، کیونکہ گرین ریولوشن ہم سے پہلے تھا اور ٹریکٹر ملا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جو زرعی خاندان تھے وہاں پہ پرمٹ پہ ٹریکٹر ملا کرتے تھے، اور اس ٹریکٹر کا نام بھی مجھے یاد ہے میسی فرگوسن ہوتا تھا. تو اب آگے یہ ٹرانسفارمیشن کیسے آگے چلتی ہے، لیٹ سی. بہرحال ان نون کا ایک فیئر جو ہے وہ کسی حد تک رہتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.